السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سفر میں ہم ایک بہت ہی کمال کے اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ صرف کوئی پرانی تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ آج کے اس تیز ترین اور الجھے ہوئے دور میں ہم سب کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک زبردست اور زندہ سبق ہے۔ تو چلیے مل کر اس حیرت انگیز اور معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اپنے عقائد اور ایمان پر قائم رہنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے نا؟ ذرا سوچئے، جب ایسا لگ رہا ہو کہ پوری کی پوری دنیا ہی مخالف سمت میں جا رہی ہو تو کوئی اپنے یقین اور اپنے ایمان پر کیسے ڈٹا رہ سکتا ہے؟ ہم روزانہ کتنے ہی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، نت نئے ٹرینڈز، معاشرتی دباؤ اور توقعات کا بوجھ۔ ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اصل میں حق کیا ہے اور اس پر کیسے قائم رہا جائے سچ میں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ کو شاید حیرت ہو، بالکل یہی وہ کشمکش تھی جس کا سامنا صدیوں پہلے تاریخ کے ان نوجوانوں کو بھی تھا۔ اب چلتے ہیں اس عظیم داستان کے آغاز کی طرف اور ملتے ہیں غار کے ان حیرت انگیز نوجوانوں سے۔ ان کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ہے فتیہ۔ تفسیر الجلالین اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں اس لفظ کی بڑی کمال کی تشریح کی گئی ہے۔ فتیہ کا مطلب کوئی عام لڑکپن یا نادانی نہیں ہے، اس سے مراد وہ باشعور سمجھدار نوجوان ہیں جن کی ارادے اور یقین بالکل پختہ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے فائدے کا سوچتے ہیں، کیونکہ اصل میں جوانی ہی تو وہ وقت ہے جب انسان کے اندر سب سے زیادہ روحانی اور جسمانی طاقت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا کچھ یوں کہ ان باشعور نوجوانوں کو اپنے وقت کے ایک انتہائی ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری دلیری اور ہمت کے ساتھ اس بادشاہ کے بتوں کے آگے جھکنے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہی ان کا واحد خدا ہے۔ اس دور میں اس طرح کھلے عام یہ بات کہنا لٹرلی کسی بھی انسان کے لیے ایک انتہائی جرأت مندانہ اور خطرناک قدم تھا۔ اور پھر جب مخالفت اور خطرات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو جانتے ہیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ ان کی سچی اور خالص دعا۔ انہوں نے پکارا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری درست رہنمائی فرما۔ بس انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے خالق پر چھوڑ دیا۔ اور یہ بات ہمیں آج بھی بتاتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تو وہ ایک سچی پکار ہی ہوتی ہے جو نیا راستہ بناتی ہے۔ یہاں سے یہ کہانی ایک مکمل طور پر معجزاتی موڑ لیتی ہے۔ اپنے ایمان اور عقائد کو بچانے کے لیے انہیں اپنا ہی گھر اور اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ بادشاہ کے غضب، پتھروں سے مارے جانے کے ڈر اور دوبارہ اسی پرانے شرک کی طرف زبردستی لوٹائے جانے کے خوف سے انہوں نے ایک سنسان اور ویران پہاڑی غار میں پناہ لے لی۔ بظاہر تو یہ ایک فرار لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے ضمیر اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی ایک بہت بڑی اور عظیم کوشش تھی۔ اور پھر جو ہوا وہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پورے 300 سال، جی ہاں 300 سال، خدا نے ان کی حفاظت کے لیے ان پر ایک ایسی گہری نیند طاری کر دی کہ وہ پورے 300 شمسی سالوں تک اس غار میں سوتے رہے۔ ذرا اس بات کا تصور کریں، باہر صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں اور حکومتیں بدل گئیں، دنیا تہہ و بالا ہو گئی، مگر وہ اس غار کے اندر بالکل پرسکون سوئے ہوئے اور مکمل محفوظ رہے۔ پھر بالآخر وہ وقت بھی آیا جب ایک بالکل ہی نئے اور انجان دور میں ان کی آنکھ کھلی۔ جاگنے کے بعد وہ شدید الجھن اور کنفیوژن میں تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید وہ بس ایک رات یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے انتہائی احتیاط سے اپنے ایک ساتھی کو اپنا پرانا چاندی کا سکہ دے کر ترسوس شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ چھپ کر کوئی پاکیزہ کھانا لے آئے۔ انہیں تو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی باہر ڈھونڈ رہے ہوں گے اور انہیں پکڑ لیں گے۔ لیکن جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو وہاں ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ پرانا سکہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ ان کا اس طرح بچ جانا اور 300 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہنا اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ بن کر سامنے آیا۔ دراصل یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ایک جیتا جاگتا اور حتمی ثبوت بن گیا کہ دیکھو، خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔
اب دیکھیں، بعد میں آنے والے ادوار میں ان نوجوانوں کی صحیح تعداد کے حوالے سے کچھ تاریخی بحثیں بھی ہوئیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ 3 تھے، کچھ نے کہا نہیں 5 تھے، لیکن جو مومنوں کا نظریہ تھا وہ یہ کہ وہ 7 نوجوان اور ان کا کتا تھا۔ حتیٰ کہ تفسیر کے مطابق حضرت ابن عباس نے بھی اسی 7 کی تعداد کی تائید کی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل سبق ان کی گنتی جاننے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اس مضبوط ایمان میں ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ تو اب ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کے اس ماڈرن اور جدید دور میں اپنا وہ غار، اپنی وہ پناہ گاہ کیسے تلاش کریں؟ اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ قدیم دور میں دباؤ ایک بادشاہ اور اس کے بتوں کا تھا، رائٹ؟ لیکن آج دباؤ نے شکل بدل لی ہے۔ آج نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر ویوز کی دوڑ، دوستوں کا پیئر پریشر اور ایک عجیب سی کبھی ختم نہ ہونے والی غیر اخلاقی مسابقت کا سامنا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ماڈرن پریشرز کسی بھی طرح اس پرانے دور کے بتوں کے دباؤ سے کم نہیں ہیں۔ وہ قدیم مادی غار اصل میں باہر کی دنیا کی زہریلی چیزوں سے بچنے کی ایک پناہ گاہ تھی۔ آج کے دور میں ہمارا غار شاید ایک ڈیجیٹل ڈی ٹاکس ہو سکتا ہے، جہاں ہم کچھ دیر کے لیے اسکرین سے دور ہو جائیں، یا پھر کچھ اچھے اور مخلص دوستوں کی محفل ہو سکتی ہے۔ مطلب ایک ایسی محفوظ جگہ جہاں دنیا کے شور و شرابے اور نیگیٹیوٹی سے کٹ کر ہم اپنی ذہنی اور روحانی سلامتی کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ تو اس پوری حیرت انگیز داستان سے ہمیں آج کی عملی زندگی کے لیے کون سے لازوال اسباق ملتے ہیں؟ اپنے یقین اور ایمان پر مضبوطی سے کھڑے رہنے کے لیے ہم 3 بہت ہی پریکٹیکل قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا، اچھے اور نیک ساتھیوں کی تلاش، بالکل ویسے ہی جیسے غار کے وہ ساتھی ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ دوسرا قدم، منفی چیزوں اور ٹاکسک ماحول سے خود کو دور رکھنا۔ اور تیسرا سب سے اہم قدم، ہر حال میں اس سچی دعا پر پورا بھروسہ کرنا جو واقعی ہر مشکل اور اندھیرے کا بہترین حل ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو غار کا یہ تصور دراصل الٹیمیٹ ان پلگنگ کی ایک بہترین اور کلاسک مثال ہے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار اپنے سکون، اپنی پہچان اور اپنے ضمیر کو بچانے کے لیے اس شور مچاتی، بھاگتی دوڑتے دنیا سے کچھ دیر کے لیے اپنا رابطہ کاٹ لینا، یعنی ان پلگ کر لینا ہی سب سے بہترین اور دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ شاندار کہانی ہمیں آخر میں ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کے اس مشکل اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں، جہاں ہر طرف توجہ بھٹکانے والی چیزیں موجود ہیں، ہم اپنے سکون اور ایمان کی پناہ گاہیں، یعنی اپنے جدید غار، آخر خود کیسے تعمیر کریں گے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ یہ سفر طے کرنے کا بہت شکریہ۔